الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلی اللہ وسلم علیہ وآلہ وصحبہ وبعد۔ دینی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے استاد کی فضیلت اور اس کے احترام کی اہمیت۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام میں استاد کا بڑا بلند مقام ہے، اس لیے کہ استاد بڑی امانت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں کو تعلیم دینے اور دین و دنیا میں نفع دینے والی چیزوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے، آسمانوں اور زمین والے، یہاں تک کہ اپنے سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں، یہاں تک کہ مچھلیاں لوگوں کو بھلائی سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ہمارے اسلاف ارحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین نے استاد کی عزت و احترام اور اس کے لیے تواضع اختیار کرنے پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں۔ استاد لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، علم سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، وقار اور سنجیدگی سیکھو اور اپنے سکھانے والوں کے لیے تواضع اختیار کرو۔ معلم کی عزت و احترام کرنا، اس کے لیے تواضع اختیار کرنا، اس کے سامنے باادب رہنا تربیت کی بنیادی باتوں میں سے ہے اور تعلیمی منصوبے کی کامیابی کا ایک اہم سبب ہے۔ ساتھ ہی یہ طالب علم کی شرافت اور اس کے اچھے ادب کی نشانی ہے، اور استاد کا اس کے طالب علموں پر ایک حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، یعنی ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ اس امت کے پہلے لوگوں نے اساتذہ کرام کی عزت و احترام کا حق ادا کرنے میں بڑی عمدہ مثالیں قائم کی ہیں۔ امام ابراہیم نخعی کے شاگرد مغیرہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم اپنے استاد ابراہیم سے اس طرح ڈرتے تھے جیسے امیر سے ڈرا جاتا ہے۔ امام شافعی کے شاگرد ربیع کہتے ہیں، اللہ کی قسم امام شافعی کے دیکھتے ہوئے ڈر کے مارے میں نے کبھی پانی پینے کی جرت نہیں کی۔ امام شافعی نے امام مالک کے بارے میں کہا، جنہوں نے ان سے حدیث سیکھی تھی، کہ میں امام مالک کے سامنے کتاب کے اوراق بہت آہستہ آہستہ کھولتا تھا، اس ڈر سے کہ وہ اس کے زور سے کھولنے کی آواز نہ سن لیں۔ سبحان اللہ۔ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد کے سامنے باادب ہو کر بیٹھے، استاد جو سکھائے اس کی طرف اپنے دل، چہرے اور جسم کے ساتھ متوجہ رہیں، یہ ظاہر کرے کہ وہ معلم کی بات توجہ سے سن رہا ہے، دوسری باتوں میں مشغول نہ رہے، جیسے دائیں بائیں کے لوگوں سے گفتگو کرنا یا موبائل دیکھنا وغیرہ، اور اس کے سامنے تو سونا بہت دور کی بات ہے۔ طالب علم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے استاد کو صرف اس کے نام سے بلائے یا مخاطب کرے، بلکہ اسے ایسے القاب اور کنیت سے پکارے جسے وہ پسند کرتا ہو۔ یہ معلم کا ایک طرح سے پورا احترام اور اس کی عزت ہے۔ طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ استاد سے سوال کرنے میں نرمی برتے اور اس کے جوابات و تشریح غور سے سنیں، اس کی گفتگو کے دوران اس کی بات نہ کاٹیں یا اس کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کریں۔ اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو اس کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ نرمی، سنجیدگی اور مناسب اشارے سے اس کا دل دکھائے بغیر بات کو درست کر دے۔ اگر استاد اپنی بات پر پھر بھی اصرار کرے تو طالب علم کے لیے اس کے احترام میں زیادہ بحث و تکرار سے بچنا ہی بہتر ہے۔ معلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ طالب علم کو اس کی سختی یا غصہ اس کی طرح دوسری چیزوں پر صبر کرنا چاہیے، یعنی اس کی سختی یا غصہ ہو تو اس پر اس کو صبر کرنا چاہیے، یہ بات اس کو استاد کے علم سے فائدہ اٹھانے سے نہ روکے۔ امام شافعی نے ایک شعر میں کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو تھوڑی مدت کے لیے علم سیکھنے کی تکلیف کو برداشت نہیں کرے گا، وہ زندگی بھر جہالت کی ذلت کو برداشت کرتا رہے گا۔
طالب علم کے لیے یہ بھی مناسب ہے کہ جب استاد اچھائیوں کی طرف اس کو متوجہ کرے اور برائیوں سے اس کو روکے تو اسے استاد کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے کہ استاد باپ کی طرح ہوتا ہے جو تمنا کرتا ہے کہ طالب علم اس سے افضل بن جائے۔ اسی لیے جب طالب علم سستی میں پڑ جاتا ہے یا پڑھائی میں محنت نہیں کرتا یا خراب حرکتیں کرنے لگتا ہے یا کوئی اور نامناسب کام کرتا ہے جس پر سمجھانے اور تنبیہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو استاد اس کو سمجھانے میں جلدی کرتا ہے۔ ایک سب سے اہم چیز جو طالب علم اپنے استاد کے لیے کر سکتا ہے وہ استاد کے لیے دعائے خیر ہے، کیونکہ دعائے خیر ایسی نیکی ہے جو احسان کرنے والوں کے ساتھ عام طور پر کی جاتی ہے، تو معلم تو اس نیکی کا سب سے زیادہ مستحق ہے کیونکہ اس کا احسان بہت عظیم اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تکافئونہ فادعوا له حتى تروا انکم قد کافأتموہ، یعنی جو تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو اسے اس کا بدلہ دو، اگر اس کا بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا کرتے رہو یہاں تک کہ یہ سمجھو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ اپنے استاد کے لیے طالب علم کی وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرتا رہے، اس کے احسان کو نہ بھولے اور اس کی جدائی کے بعد بھی اس کے لیے برابر دعا کرتے رہے۔ اس طرح کے آداب اور اخلاق کے ذریعے ہی طالب علم ترقی کر سکتا ہے، علم کی فضیلت پا سکتا ہے اور اونچے مرتبوں پر فائز ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے دلوں میں معلم یا استاد کے احترام اور اس کی عزت کا جذبہ بٹھائیں تاکہ وہ اس اچھی عادت سے اپنے آپ کو سنوار سکے اور اس کو اپنی زندگی میں ثواب، توفیق اور سعادت مل سکے اور وہ تربیت کی اچھائی اور بھلائی، اخلاق کی بلندی اور تعلیم کی خوبی سے مالا مال ہو سکے۔ اے اللہ، طلباء و طالبات کو اپنے معلمین کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے اور ہماری تربیت کے لیے مشقت اٹھائی ہے ان سب کو بخش دے، اور ان میں سے جو وفات پا چکے ہیں ان پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔